رات بابرکت تھی، اس لیے اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے ہوئے تھا۔ میرا ارادہ اچھا تھا، کسی غلط ارادے سے میں نے اپنی بائک میں چابی نہیں لگایا، میں لگایا تو اللہ کے ذکر کے لیے، مصطفیٰ کے تذکرے کے لیے، اللہ کا خوف میرے دل میں تھا، مصطفیٰ کی محبت میرے دل میں تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حفظ و امان میں رکھ دیا تھا، اور اپنے بندوں کو آج کی رات سب کو حفظ و امان میں رکھے ہوئے ہے، اور اعلان کر رہا ہے میرے بندوں مانگو کیا مانگتے ہو، آج کی رات تمہیں عطا کر دی جائے۔ سبحان اللہ، بے شک رب اپنے بندوں سے ندا کرتا ہے، میرے بندوں مانگو کیا مانگتے ہو، آج کی رات میں عطا کرتا ہے۔ یقین جانیے وہ گھڑی قریب آ رہی ہے جس گھڑی میں آپ اپنے معبود برحق کو یاد کریں گے، قسم خدا کی میرے ایمان کا وستان بولتا ہے، ہمارا پروردگار، تمہارا پروردگار اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا، اور اتنا قبول کرے گا کہ بندہ جو کچھ مانگے گا جائز امور اس کے پورا ہوتے نظر آئیں گے۔ اس لیے پیارے، آج کی رات ایسی رات ہے، راتیں بہت آتی ہیں ہے نا، لیکن کچھ خاص راتیں ہوتی ہیں، کچھ رات ایسی ہوتی ہے جو خاص ہوتی ہے، اس رات میں جو سو گیا پتا چلا وہ کھو گیا۔ ایک کہاوت ہے کہ جو جاگا وہ گاجا، اور جو سو گیا وہ کھو گیا، ہے نا۔ تو سونا نہیں ہے، ہمیں رب کی خشیت میں، مصطفیٰ کی محبت میں جاگ کر کے اپنی غلامی کا ثبوت دینا ہے۔ اے پروردگار، آج نیندیں قربان کر رہے ہیں تو تجھ سے کچھ مانگنے کے لیے قربان کر رہے ہیں۔ اے پروردگار، تو آج مجھے کچھ عطا کر دے، وہ گھڑی ان قریب ہونے والی ہے، اور آپ اس گھڑی میں اپنے معبود برحق سے رو کر کے دعا کریں گے، انشاءاللہ وہ دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ پروردگار عالم قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول کی پیروی کی اس نے اللہ کی پیروی کی، جس نے رسول سے محبت کی گویا اس نے رسول سے محبت کی۔ پتہ چلا رب کے محبوب کی محبت گویا خدا کی محبت ہے۔ آیا دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے، ان کے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ سب سے پہلے صحابہ میں سے صحابی رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر دستک دیتے ہیں، ان کے دروازے کو کھٹکھٹاتے اور پوچھتے، اے ابوبکر صدیق کیا آپ نے نبی سے محبت کی ہے؟ تو در ابوبکر صدیق سے آواز آئے گی، ہاں ہاں ہم نے نبی سے محبت کی ہے۔ اے ابوبکر صدیق، آپ کی محبت کی علامت کیا ہے؟ آپ کی محبت کی نشانی کیا ہے؟ تو در ابوبکر صدیق سے آواز آئے گی، اے لوگوں، میری محبت کی علامت یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے، میں نبی کے دائیں چل رہا تھا، میں نبی کے بائیں چل رہا تھا، میں نبی کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، کبھی مصطفیٰ کے آگے ہو گیا۔ میں تصور کے عالم میں ابوبکر صدیق سے کہوں، اے ابوبکر صدیق، تمہارا دائیں چلنا ٹھیک تھا، تمہارا بائیں چلنا ٹھیک تھا، تمہارا نبی کے پیچھے پیچھے چلنا ٹھیک تھا، مصطفیٰ کے آگے کیوں ہوئے، نبی کے آگے کیوں ہوئے، امام الانبیاء کے آگے کیوں ہوئے، مالک جنت کے آگے کیوں ہوئے؟ ادب کا تقاضا یہ تھا کہ آپ نبی کے پیچھے پیچھے چلتے۔ اے ابوبکر صدیق مصطفیٰ کے آگے کیوں ہوئے؟ تو ترک کر ابوبکر صدیق جواب دیں گے، وہ لوگوں دائیں اس لیے چل رہا تھا، کوئی دشمن نبی پر دائیں سے حملہ نہ کر دے، بائیں اس لیے چل رہا تھا، کوئی دشمن نبی پر بائیں سے حملہ نہ کر دے، پیچھے اس لیے چل رہا تھا، کوئی دشمن نبی پر پیچھے سے حملہ نہ کر دے۔ مصطفیٰ کے آگے کیوں ہوا؟ جانے کائنات کے آگے اس لیے ہوا کہ اگر کوئی دشمن نبی پر حملہ کرے تو ابوبکر صدیق اس کا ڈھال بن جائے۔ گویا ابوبکر صدیق نے بتا دیا، او لوگوں، نبی پر اپنی جانیں قربان
کر دینا یہی تو ایمان ہے، نبی پر کی چادر نچھاور کر دینا یہی تو اصل ایمان۔ حضرات محترم اور چلو اور صحابی رسول کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، حضرت عثمان غنی سے پوچھتے ہیں اے عثمان غنی کیا آپ نے نبی سے محبت کی ہے؟ تو در عثمانی سے آواز آئے گی ہاں ہاں ہم نے نبی سے محبت کی ہے۔ اے عثمان غنی آپ کی محبت کی علامت کیا ہے؟ تو در عثمانی سے آواز آئے گی اے لوگوں میری محبت کی علامت یہ ہے کہ ایک مرتبہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت لے رکھی تھی، میرا حال یہ تھا کہ جب نبی کی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کھانے کے لیے بلانے گیا تو نبی آگے آگے چل رہے تھے، پیچھے پیچھے میں چل رہا تھا، نبی کے پائے اقدس کو شمار کر رہا تھا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پائے اقدس کو شمار کرتے جا رہا تھا۔ نبی پڑ کر دیکھتے مسکرانے لگتے ہیں، مصطفیٰ قریب پوچھتے ہیں اے عثمان غنی تم میرے پائے اقدس کو شمار کے کر رہے ہو، قدم مبارک کو شمار کے کر رہے ہو؟ تو حضرت عثمان غنی مسکرا کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں تمنا ہے، دل کی آرزو یہ ہے، دل کی خواہش یہ ہے کہ جتنے قدم مصطفیٰ کے میرے گھر کی طرف پڑے اتنے قدم کے صدقے غلام آزاد کر دو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں جب نبی نے کھانا تناول فرما دیا تو جتنے قدم مصطفیٰ کے میرے گھر کی طرف پڑے تھے اتنے قدم کے صدقے غلام آزاد کر دیے۔ یہ خبر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو لگتی ہے، دوڑے دوڑے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں میری شریک حیات میں پتا ہے آج عثمان غنی نے نبی کی دعوت لی تھی، ان کا حال یہ تھا جتنے قدم مصطفیٰ کے ان کے گھر کی طرف پڑے تھے اتنے قدم کے صدقے انہوں نے غلام آزاد کیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ کا اتنا سننا تھا، حضرت فاطمہ کے آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے اے میرے سر کے تاج آپ جانتے ہیں 3 دن ہو گئے ہیں چوارے پر اور پانی پر اپنی زندگی گزار رہی ہو، میں کون سی چیز پکا کر کے نبی کی دعوت لے لو؟ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے گھر کے اندر جاتی ہے، ہر چیز تلاش کرتی ہے کہیں جو مل جائے یا جو کا آٹا مل جائے پکا کر کے نبی کو کھلا دو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نہ جو مل رہا ہے نہ جو کا آٹا مل رہا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو توقف کرتی ہے، اس کے بعد اپنے سر کے تاج حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کہتی ہے اے میرے سر کے تاج جاؤ جاؤ نبی کی بارگاہ میں چلے جاؤ، امام الانبیاء کی بارگاہ میں چلے جاؤ، مالک جنت کی بارگاہ میں چلے جاؤ، مالک کوثر کی بارگاہ میں چلے جاؤ، جو ساری کائنات کے مالک و محتاج ہے ان کی بارگاہ میں چلے جاؤ، نبی کو دعوت لے آؤ، صرف نبی کو دعوت مت دینا بلکہ نبی کے تمام صحابہ کو دعوت دے دو۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے دروازے کو کراس کر رہے ہیں، دل میں سوچتے جا رہے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کون سی چیز کو پکا کر کھلانے والی ہے؟ گھر میں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے، نہ چائے نہ جو کا آٹا نظر آ رہا ہے، حضرت فاطمہ نبی کی بارگاہ میں کون سی چیز پیش کرنے والی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سوچتے جا رہے ہیں، نبی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ نے آپ کی دعوت لی ہے، اے مصطفیٰ کریم صرف آپ کی دعوت نہیں ہے بلکہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی دعوت ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی جب اتنا سنتے ہیں مسکرانے لگتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنے گھر کے اندر آتے ہیں، عرض کرتے ہیں میری شریک حیات بتا تو صحیح آخر معاملہ کیا ہے، کون سی چیز نبی کی بارگاہ میں پیش کرے گی؟ نہ تو چوک ہے نہ چوکا آتا ہے، بتاؤ میرے گھر میں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے، کچھ دیر توقف کرنے کے بعد اپنے شوہر نامدار حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کہتی ہے اے میرے سر کے تاج جاؤ جاؤ نبی کی بارگاہ میں چلے جاؤ، مصطفیٰ کو بھی بلا لاؤ، نبی کے تمام صحابہ کو بھی بلا لاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم چل رہے ہیں، سوچتے جا رہے ہیں نبی کی بیٹی کون سی چیز پکائے گی، پھر اس کے بعد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون سی چیز تناول فرمائیں گے، یہ سوچتے کہ حضرت علی جا رہے ہیں، ادھر حضرت فاطمہ الزہرا نے کالی آدھی چولہے پہ رکھ کر کے مصلی رب کی بارگاہ میں ڈال دیا کرتی ہے، رب کی بارگاہ میں سروا سجود ہو کر کے عرض کرتی ہے پروردگار
فاطمہ نے تیرے محبوب کی دعوت لی ہے، صرف تیرے محبوب کی دعوت نہیں ہے بلکہ امام الانبیاء کی دعوت ہے، امام الانبیاء کے تمام مقدس صحابہ کی دعوت ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا صاف رو رہی ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ حضرت فاطمہ قیام کی حالت میں اس سے دعا کر لیتی، حضرت فاطمہ رکوع کی حالت میں اس سے دعا کر لیتی، حضرت فاطمہ سجدے کے عالم میں رب سے کیوں دعا کر رہی ہے، رب کو کیوں یاد کر رہی ہے؟ پتا چلا جب بندہ سجدے میں دے جاتا ہے، اپنی پیشانی زمین پر بچھا دیا کرتا ہے تو مثل نام محمد بن جاتا ہے، سر اس کا میم ہو جاتا ہے، سینہ سے لے کر کمر تک یہ ہاں بن جاتا ہے، کمر سے لے کر کے گھٹنے تک یہ میم دوسرا میم بن جاتا ہے، اور گھٹنے سے لے کر کے پیر تک یہ دال بن جاتا ہے۔ پتا چلا جب بندہ سجدے میں پہنچتا ہے تو نام محمد بن جایا کرتا ہے، رب کو یاد اتنا پسند آتا ہے اور اپنے بندے سے کہتا ہے میرے بندے تو سجدے کے عالم میں ہو کر کے میرے محبوب کے نام کی طرح بن کر کے تم اس سے التجا کر رہا ہے، تیری التجا کو سنا جائے۔ پروردگار عالم کہتا ہے اپنے بندوں سے کہ تم میرے محبوب کے نام کی طرح بنا ہوا ہے، مثل نام محمد۔ محمد جب آپ لکھیں گے نا تو آپ دیکھیں میم پھر ہا پھر میم پھر دال ہے نا، اور انسان جب سجدے میں جاتا ہے تو سر اس کا میم ہوتا ہے، سینہ سے لے کر کے کمر تک یہ ہا بن جاتا ہے، یوں تو جاتا ہے، بن کے دیکھیے گا، تصور کیجئے گا، پھر کمر سے لے کر کے گھٹنے تک یہ جو حصہ ہے یہ دوسرا میم بن جاتا ہے، اس کے بعد گھٹنے سے لے کر کے وہ جو حصہ جو آپ سجدے میں جاتے ہیں پنجہ جو مڑا رہتا ہے اندر کو وہ دال بن جاتا ہے۔ پتا چلا بندہ جب پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکاتا ہے تو مثل نام محمد بن جایا کرتا ہے، رب کو یہ ادا بہت پسند آتا ہے۔ پروردگار کہتا ہے میرے بندے تو میرے محبوب کے نام کی طرح بن گیا ہے، اب جو بھی التجا تو کرے گا، جو بھی دعا تو مانگے گا، پروردگار تیری دعا کو رد نہیں فرمائے گا، وعدہ لا شریک تیری دعا کو قبول کر لے گا۔ اور ایک ادا یہ بھی پڑے کہ بندہ جب اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکا دیا کرتا ہے، گویا یہ تصور کر کے لوگوں کو ذہن دیا کرتا ہے او لوگوں یہ ایسی پیشانی ہے کسی غیر کے آگے نہیں جھکے گی، جھکے گی تو معبود برحق کے آگے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا احمد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر بولیں یا رسول اللہ۔ ہاں الحمدللہ گونڈا میں جو ہے بولنے کے لیے گیا شب معراج میں، مجمع بہت لمبا چوڑا تھا، بہت بھاری مجمع، بول رہا تھا اور زبردست تقریر ہوئی، بہت پوائنٹ شب معراج کے تعلق سے دیا، لیکن وہی پوائنٹ میں یہاں دینا چاہتا ہوں اور دیکھتا ہوں کون کتنا نبی سے محبت کرنے والا بنتا ہے، کون نبی کی عقیدت اپنے دل میں رکھتا ہے۔ میں چند اپنے موضوع پہ آنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو نبی کی بارگاہ میں بھیجتی ہے، ادھر مصلی بچھا کر کے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے، عرض کرتی ہے پروردگار تیری بندی فاطمہ سجدے میں سر رکھی ہوئی ہے، اے مولا تعالیٰ تیرے محبوب کی دعوت ہے، پروردگار تو اپنے محبوب کے لیے کھانے کا انتظام فرما دے۔ کالی آڑی چولہے پہ رکھ کر کے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا رب کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتی ہے، ادھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مصطفیٰ جان رحمت کو اور نبی کے تمام مقدس صحابہ کو لے کر کے گھر پہ پہنچ جایا کرتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جب گھر کے اندر جاتے ہیں اپنی شریک حیات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہتے ہیں اے میری بیوی نبی کی رحمت گھر پر تشریف فرما ہو گئے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا بڑی حسرت سے اپنے سر کو سجدے سے اٹھاتی ہے، سلام دیتی ہے اور کالی آدھی کی طرف نظر کرتی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟
کہ کالی آدھی کھانے سے بھری پڑی پڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے اے میرے سر کے تاج، کھانا نبی کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، دسترخوان بچھایا کرتا ہے، مصطفیٰ قریب بیٹھے ہوئے ہیں، نبی کے مقدس صحابہ ہے، کھانا تجربہ پیش کیا جا رہا ہے، اللہ اکبر، صحابہ بھی کھاتے جا رہے ہیں، نبی کی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھا کر کے مسکرا رہے ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کھانا بڑا ذائقے کا ہے، اے اللہ کے حبیب کھانے میں بڑی لذت ہے، اتنا سننا تھا۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں میرے مقدس صحابہ تمہیں معلوم ہے یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے۔ نبی فرماتے ہیں اے میرے مقدس صحابہ میری بیٹی فاطمہ نے اس کھانے کو جنت سے منگوایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب کھانا پیش کر دیا کرتی ہے، نبی بھی کھانا تناول فرما لیا کرتے ہیں، صحابہ بھی کھانا کھا لیا کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سوچتی ہے کہ حضرت عثمان غنی نے نبی کی دعوت لی تھی، جتنے قدم ان کے گھر کی طرف پڑے تھے مصطفیٰ کے قدم کے صدقے انہوں نے غلام آزاد کیے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نبی کی مقدس شہزادی جن کے بارے میں مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں الفاطمہ بذات منی، فاطمہ میرے جگر کا ایک ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ایک حصہ ہے۔ نبی جس سے اتنی محبت فرما رہے ہو وہ سوچتی ہے عثمان غنی نے جب دعوت لی تھی تو ان کا حال یہ تھا کہ جتنے قدم مصطفیٰ کے ان کے گھر کی طرف پڑے تھے اتنے قدم کے صدقے انہوں نے غلام آزاد کیے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا مصلی ڈالتی ہے، رب کی بارگاہ میں سجدہ سربا سجود ہوتی ہے، رو کر عرض کرتی ہے پروردگار تو میری حالت کو دیکھ رہا ہے، اے میرے مولا میرے پاس دولت نہیں ہے، میرے پاس مال نہیں ہے، میرے پاس ثروت نہیں ہے، اے پروردگار لیکن تیرے بندی فاطمہ کی خواہش یہ ہے، اس کی آرزو یہ ہے کہ جتنے قدم مصطفیٰ کے میرے گھر کی طرف پڑے ہیں اے پروردگار اتنے قدم کے صدقے نبی کی امتیوں کی مغفرت فرما دے۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ یہ نبی کی مقدس شہزادی کہہ رہی ہے۔ یہ کون اعلان کر رہی ہے؟ نبی کی مقدس شہزادی اعلان کر رہی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی بیٹی مصلی پر کھڑی ہو کر کے درکت نماز پڑھ کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے اے پروردگار جتنے قدم مصطفیٰ کے میرے گھر کی طرف پڑے ہیں اتنے قدم کے صدقے نبی کی امتیوں کی مغفرت فرما دے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، امجدی صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ یقین جانیے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت فرمائی۔ اگر ایک ایک کر کے سب کا بیان کیا جائے تو وقت کافی گزر جائے گا، رات اور ختم ہونے کے قریب ہو جائے گی۔ بس اپنے موضوع پہ میں آ رہا ہوں۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ عشق رسول اپنے سینے میں پیدا کر لو، نبی کی محبت اپنے سینے میں پیدا کر لو۔ قسم خدا کی حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات محتاج تعارف نہیں ہے، وہ صحابی تو نہیں بلکہ تابعین، مورخ لکھتے ہیں کہ وہ تابعین ہے۔ حضرت اویس قرنی کی محبت کا یہ عالم تھا، ان کی محبت کا یہ عالم تھا، نبی سے اس قدر پیار کرتے تھے، نبی کی محبت ان کے سینے میں اس قدر تھی اللہ اکبر کہ بار بار اپنی ماں کے قدموں میں اپنا سر رکھتے اور عرض کرتے اے امی جان اجازت دے دیجئے نبی کا چہرہ دیکھ کر آ جاؤ، مصطفیٰ کی زیارت کر کے آ جاؤ۔ ایک ضعیفہ ماں کہتی بیٹا تو مجھے چھوڑ کر کے بے سہارا کہاں جا رہا ہے؟ قرن کی زمین پر میرا کوئی نہیں ہے، نہ کوئی میرا رشتہ دار ہے، مجھے سہارا کون دے گا؟ اللہ اکبر۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کے سامنے زار زار روتے ہیں، عرض کرتے اے امی جان اس نبی کی یاد آ رہی ہے جس کے صدقے میں ساری کائنات بنائی گئی ہے، جس کے صدقے میں ہمارا وجود ہوا ہے، آپ کا وجود ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت اویس قرنی جو اپنی ماں کے سامنے زار زار روتے ہیں، ماں عہد و پیمان کرتی ہے بیٹا ٹھیک ہے نبی کی بارگاہ میں جانا چاہتے جاؤ لیکن شام تک میرے پاس واپس آ جانا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ ماں سے عہد و پیمان کر کے رقبے سفر باندھتے ہیں مدینہ الرسول کی طرف، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ کی طرف۔ اللہ اکبر۔ حضرت
حضرت ویس قرنی بڑی تیزی سے سفر کر رہے ہیں، امام الانبیاء کے گھر کے قریب پہنچتے ہیں، اللہ اکبر، آپ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے، من دقل باب، دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ اللہ اکبر، یہ قرن سے آیا ہوا شخص کہتا ہے میں اویس ہوں، قرن کی دھرتی سے آیا ہوں، نبی سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، امام الانبیاء کے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ کون سا چہرہ تھا نبی کا؟ کون سا چہرہ تھا؟ اللہ اکبر، چاند سے بھی زیادہ حسین و جمیل تھا، سورج سے بھی زیادہ حسین و جمیل تھا، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ حسین و جمیل تھا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت قاطع کفر و دلالت مائی بدعت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان حضرت جبریل امین کی زبان کی ترجمانی جو بیان کرتے ہیں، یہی بولے سدرا والے، یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ اکبر، اسی مقدس چہرے کی زیارت کے لیے حضرت ویس قرنی نبی کے دروازے پر ہیں، اندر سے آواز آ رہی ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں باہر تشریف لے گئے ہیں۔ ویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کب ان کی تشریف آوری ہوگی، میں اپنی ماں سے عہد و پیمان لے کر کے نبی سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اندر سے آواز آتی ہے 1 گھنٹے کے بعد یا کچھ وقت گزرے گا تب نبی تشریف لائیں گے۔ حضرت ویس قرنی سوچتے ہیں اگر میں رکتا ہوں تو نبی کی ماں کا عہد و پیمان ٹوٹ جائے گا، میں اپنی ماں کے سامنے کون سا چہرہ لے کر جاؤں گا؟ نبی کی محبت ایک طرف زنجیر بن کر جکڑ رہی ہے، دوسری طرف ماں کا عہد و پیمان یاد رہا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت ویس قرنی جانتے ماں ناراض ہو گئی، باپ ناراض ہو گیا تو ساری عبادتیں منہ پہ مار دی جائیں گی۔ حضرت ویس قرنی ماں کی محبت ان پر غالب آتی ہے، پھر وہاں سے مدینہ الرسول سے پھر آپ اپنی ماں کی طرف سفر کرنا شروع کرتے ہیں۔ نبی کچھ دیر کے بعد جب تشریف لاتے ہیں تو مصطفیٰ کو کوئی بتاتا نہیں ہے، نبی جو ہے فرماتے او لوگوں مجھے قرن کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ مصطفیٰ نے پہچان لیا تھا کہ کوئی میرا عاشق مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے۔ نبی خوشبو سے جان جاتے تھے۔ آج ہمارا عشق ایسا ہے، ہم نبی سے اس قدر پیار کرتے ہیں کہ ہر جگہ خرافات ہی خرافات، نبی کی محبتیں ہمارے سینے سے نکل رہی ہیں، قرآن کی تلاوت کی محبت ہمارے سینے سے نکل رہی ہے، نماز کی محبت ہمارے سینے سے نکل رہی ہے۔ پیارے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اپنے سینے میں لاؤ۔ آؤ میں تم کو بتاؤں نبی کی آخر الزمان خاتم پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس قدر اپنی امتوں سے پیار کیے ہیں، نبی اپنی امت سے کس قدر محبت کیے ہیں۔ اللہ اکبر، آج امت جو ہے رب کی خشیت میں ایک قطرہ آنسو گرانے کے لیے تیار نہیں ہے، نبی کی محبت میں ایک قطرہ آنسو بہانے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کر رہا ہو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس قدر اپنی امت کو یاد کر کے روئے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا خلاصہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقدس صحابہ کی جھرمٹ میں تشریف فرما ہے، نبی واضح و نصیحت فرما رہے ہیں، اتنے میں جبریل امی حاضر ہوتے ہیں اور نبی کی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت پرسرات سے گزرے گی، جو نیکوکار امت ہوگی آسانی سے گزر جائے گی، جو گنہگار امت ہوگی وہ پرسرات سے گر جائے گی۔ اللہ کو اتنا سننا تھا، امت کے غمخوار نبی حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اتنا سنتے ہیں نبی کی آنکھیں اشک بار ہو گئی ہیں، نبی روتے ہوئے صحابہ کی جھرمٹ کو چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک راستہ طے فرماتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، صحابہ نبی کا انتظار کر رہے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منتظر ہے، آقا اب بھی تشریف لائیں گے، ہم ان کی پیاری پیاری بات سماعت کریں گے، مصطفیٰ جلدی اب میں آئیں گے، ہم آقا کی نصیحت سماعت کریں گے۔ صحابہ منتظر ہے، جب کافی وقت گزر گیا آقا نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جلوہ گری نہیں ہوئی، اللہ اکبر، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ
मजमईन नबी का रास्ता देखते जा रहे हैं। मुस्तफा करीम की जलवागरी होगी, आका तशरीफ लाएंगे, हम उनकी इक्तदा में नमाज ज़ोहर अदा करेंगे। अल्लाह अकबर, ज़ोहर का वक्त भी हो चुका है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन सुबह से लेकर के ज़ोहर के वक्त तक बैठे हुए हैं, मुस्तफा का इंतजार कर रहे हैं, नबी की आमद का इंतजार कर रहे हैं। जब ज़ोहर का वक्त हो गया, मुअज्जिन ने अज़ान दी, सहाबा जो है सुन्नतें पढ़ करके सहाबा बैठे हुए हैं। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुंतज़िर है, आका आएंगे, हम उनकी इब्तिदा में नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जलवागरी न हुई, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस सहाबा आखिर वक्त में नमाज ज़ोहर अदा फरमाई। अल्लाह अकबर, फिर नबी के इंतजार में बैठ गए। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक रास्ता तय फरमा लिए है, सहाबा नबी के इंतजार में है। अल्लाह अकबर, यहाँ तक कि असर का वक्त हो गया। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस सहाबा नबी के मुंतज़िर रहे, मुस्तफा करीम की जलवागरी की जो है इंतजार करते रहे। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब असर के वक्त तशरीफ नहीं लाए, मुस्तफा करीम के मुक़द्दस सहाबा आखिर वक्त में असर की नमाज अदा फरमाई। अल्लाह अकबर, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस सहाबा मुस्तफा के इंतजार में रहे। मगरिब का वक्त हो गया, नबी तशरीफ नहीं लाए। इशा का वक्त हुआ, नबी तशरीफ नहीं लाए। अल्लाह अकबर, यहाँ तक कि मुअज्जिन ने फजर की अजान दे दी, नबी के मुक़द्दस सहाबा मुस्तफा के इंतजार में बैठे रहे, नबी तशरीफ नहीं लाए। फिर दूसरे दिन का ज़ोहर आ गया, नबी तशरीफ नहीं लाए। दूसरे दिन का असर आ गया, नबी तशरीफ नहीं लाए। दूसरे दिन का मगरिब आ गया, नबी तशरीफ नहीं लाए। इशा आ गया, नबी तशरीफ नहीं लाए। अल्लाह अकबर, तीसरे दिन के मुअज्जिन ने नमाज फजर के लिए अजान दी है। तमाम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन नबी के मुंतज़िर है, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इंतजार कर रहे हैं। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वाज़ नसीहत के सुनने के लिए सहाबा बेताब है। अल्लाह अकबर, नमाज फजर का वक्त खत्म होने के करीब है। सहाबा ने नमाज फजर अदा फरमाई। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस सहाबा नबी के इंतजार में थे। जब सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने देख लिया 3 दिन हो गए मुस्तफा की जलवागरी नहीं हुई है, आका तशरीफ नहीं लाए हैं, सहाबा में बेचैनी और बेकरारी फैल उठती है। अल्लाह अकबर, सहाबा आपस में मशवरा करते हैं, सुनो, हो सकता है कोई दुश्मन नबी को तकलीफ पहुंचा दिया हो, कोई दुश्मन नबी को ईज़ा दे दिया हो। चलो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तलाश किया जाए। मुक़द्दस सहाबा की जमात निकलती है। सबसे पहले हज़रत फातिमा के के घर का दरवाजा सहाबा खटखटाते हैं। अंदर से आवाज आती है, मन दक्कल बाप, दरवाजा कौन खटखटा रहा है? सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन कहते हैं, बेटी फातिमा बताओ, नबी का क़याम है आपके घर में कि नहीं? मुस्तफा करीम जलवा फेगन है कि नहीं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अंदर से आवाज आती है, 3 दिन हो गए मुस्तफा करीम हमारे घर पे तशरीफ नहीं लाए हैं, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद नहीं हुई है। अल्लाह अकबर, तमाम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, मुक़द्दस सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन मदीनतुर रसूल की गलियों में नबी को तलाश कर रहे हैं। कहीं नबी का सुराग नहीं चल रहा है, कहीं नबी का पता नहीं चल रहा है। अल्लाह अकबर, सहाबा मशवरा करते हैं, चलो सुनसान बियाबान जंगल में चलते हैं, आका को तलाश करते हैं। मुक़द्दस सहाबा सुनसान बियाबान जंगल में पहुंचते हैं, नबी को तलाश कर रहे हैं। कहीं नबी का पता नहीं चल रहा है, शम्सुद्दौआ का पता नहीं चल रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सहाबा इकराम जानिब से नबी के रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जंगल में तलाश कर रहे हैं। सहाबा आपस में मशवरा करते हैं, चारों तरफ जंगल में जमात पर जमात होकर के, गिरोह पर गिरोह होकर के नबी को तलाश किया जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सहाबा जंगल में फैल करके मुस्तफा जाने रहमत को, जाने कायनात को, ताहा या यासीन को तलाश कर रहे हैं। कहीं मुस्तफा का पता नहीं चल रहा है, कहीं शम्सुद्दौआ का पता नहीं चल रहा है, कहीं बदर तुजा का पता नहीं चल रहा है, कहीं काबे का पता नहीं चल रहा है। अल्लाह अकबर, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन कहते हैं कि चार जाने जंगल में फैल करके मुस्तफा जाने रहमत को तलाश किया जाए। अल्लाह अकबर, चंद सहाबी की मुलाकात एक चरवाहा से होती है, उससे पूछते हैं, चरवाहा क्या बता, तो बता क्या तूने मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा है? चरवाहा कहता तुम्हारे
تمہارے نبی کو نہیں جانتا، ان کا حلیہ کیا ہے، وہ کیسے چلتے ہیں؟ صحابہ نے کہا مصطفیٰ کریم کا چلنا یہ ہے، نبی چلتے تو اپنی نظریں نیچی کر کے چلتے ہیں، مصطفیٰ چلتے ہیں تو شجر و حجر نبی پر سلام پڑھتے ہیں، نبی جس گلی سے گزر جائے وہ گلی خوشبوؤں سے معطر ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، اس چرواہے نے کہا تھا تمہارے نبی کو نہیں جانتا، ہر وقت اتنا جانتا ہوں کہ اس غار سے 3 دن سے رونے کی آواز آ رہی ہے، اس کی آواز میں اتنی درد اور اتنی کرا ہے کہ 3 دن سے میری بکریوں نے چارہ اور پانی چھوڑ دیا ہے، اتنا سننا تھا۔ مقدس صحابہ توڑ پڑتے غار کی طرف، غار کے اندر جاتے تو کیا دیکھتے ہیں؟ مصطفیٰ کریم اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر کے صرف ایک صدا دے رہے ہیں، یا رب سلم، یا رب سلم، یا رب سلم، اے میری امتیوں کو سلامتی کے ساتھ پل صراط سے گزار دے، اے پروردگار میری امتیوں کو سلامتی کے ساتھ پل صراط سے گزار دے۔ یہ کون رو رہا ہے؟ امام الانبیاء رو رہے ہیں، مالک جنت رو رہے ہیں، کس لیے؟ اپنے گنہگار امت کی بخشش طلب کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس صحابہ قریب ہوتے ہیں، کیا دیکھ رہے؟ آقا نعمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر کے سار سار رو رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کہتے ہیں یا رسول اللہ اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے، آپ کی گنہگار امت بخش دی جائے گی۔ اے نبی کی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو 3 دن ہو گئے ہیں، نہ آپ نے کھانا کھایا ہے نہ پانی پیا ہے، اپنی گنہگار امت کی یاد میں آنسو بہا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، نبی کی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سماعت تک تمام صحابہ کی بات تک پہنچ رہی تھی، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھایا تھا۔ آقا نعمت نے اپنے سر کو سجدے سے نہ اٹھایا، بلکہ مصطفیٰ کریم کی زبان اقدس پر صرف ایک صدا رہی، یا رب سلم، یا رب سلم، یا رب سلم، اے میری امتیوں کو سلامتی کے ساتھ پل صراط پر گزار دے، اے پروردگار میری امتیوں کو سلامتی کے ساتھ پل صراط پر گزار دے۔ محبوب خدا اپنی گنہگار امت کی یاد میں آنسو بہا رہے ہیں۔ صحابہ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے، آپ کی گنہگار امت بخش دی جائے گی۔ نبی کی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام صحابہ کی باتوں کو سماعت تو کر رہے ہیں، میرے آقا لیکن اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھا رہے ہیں۔ صحابہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا جائے، نبی کی بیٹی آئیں گی تو نبی کی رحمت اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لیں گے۔ اللہ کو تاریخ بتاتی ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ دوڑے دوڑے حضرت فاطمہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے اندر سے آواز آتی ہے، من دق الباب، دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ اللہ اکبر، حضرت سلمان فارسی کہتے بیٹی فاطمہ نے تمہارا چچا سلمان فارسی ہو، کہا چچا جان کس لیے آئے ہو؟ حضرت سلمان فارسی کہتے بیٹی فاطمہ چلو چلو، مصطفیٰ کا پتہ چل گیا ہے، شمس الدعا کا پتہ چل گیا ہے، بدر الدجا کا پتہ چل گیا ہے، کعبے کے کعبے کا پتہ چل گیا ہے، کعبے کا کعبہ اس لیے کہہ رہا ہوں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت قاطع کفر و ضلالت محی بدعت امام احمد رضا خان فاصل بریلوی علیہ رحمت رضوان تحریر فرماتے ہیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رسا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ۔ سبحان اللہ، بے شک نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان حضور بدر ملت، جشن عید میلاد النبی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس صحابی حضرت سلمان فارسی دوڑے دوڑے حضرت فاطمہ کی بارگاہ میں پہنچے، دروازہ کھٹکھٹائے، اندر سے آواز آئی، من دق الباب، دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ حضرت سلمان فارسی کہتے بیٹی فاطمہ تمہارا چچا سلمان فارسی ہو، کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا نبی کا پتہ چل گیا ہے، شمس الضحیٰ کا پتہ چل گیا ہے، بدر الدجا کا پتہ چل گیا ہے، کعبے کے کعبے کا پتہ چل گیا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت فاطمہ الزہرا
زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اتنا سنتی ہے تو اس شان سے نکل رہی ہے کہ ایک ہاتھ میں حسن مصطفیٰ کا ہاتھ ہے، دوسرے ہاتھ میں حضرت امام حسین کا ہاتھ ہے، 17 پیوند چادر زیب تن کرتی ہے، آگے آگے حضرت سلمان فارسی چل رہے ہیں، پیچھے پیچھے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا چل رہی ہے۔ وہاں پہنچتی ہے جہاں نبی اپنے سر کو سجدے میں رکھے ہوئے یا رب سلم یا رب سلم یا رب سلم کی صدا بلند کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، تمام صحابہ کرام پیچھے ہٹ جایا کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا قریب ہوتی ہے، عرض کرتی ہے اے ابو جان اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے۔ دیکھیے تو صحیح، تمام صحابہ کرام آپ کی محبت میں آنسو بہا رہے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم آنسو بہا رہے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم بھی آنسو بہا رہے ہیں۔ اب تو یہ ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے آپ کی حالت کو دیکھ کر آنسو بہا رہے ہیں۔ اللہ کو تاریخ بتاتی ہے کہ مصطفیٰ کریم اپنی گنہگار امت کی یاد میں اتنا رو رہے تھے کہ نبی کی آنسو سے داڑھی مبارکہ تر ہوتی نظر آ رہی تھی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی گنہگار امت کے لیے آنسو بہا رہے تھے، نبی کی داڑھی مبارکہ آنسو سے تر تھی۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے اے ابو جان اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے۔ نبی رحمت اپنی بیٹی کی بات سنتے تو ہیں لیکن مصطفیٰ کریم اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھا رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن مصطفیٰ کے ہاتھ پکڑ کر کے نبی کی بازو میں کیا اور کہا اے ابو جان آپ نے جب میرا بیٹا حسن پیدا ہوا تھا آپ نے اس کی جو ہے اس کے شہادت کی بشارت دی تھی۔ اے ابو جان کر بروز محشر جب آپ کی امت پریشان ہوگی، گناہوں کا بوجھ لے کر در در بھٹک رہی ہوگی، اے محبوب خدا اس وقت رب کی بارگاہ میں کھڑی ہو کر عرض کروں گی اے پروردگار میرے حسن مصطفیٰ کے شہادت کے صدقے میں نبی کی امتوں کی مغفرت فرما دے۔ اتنا سننا تھا، نبی ارشاد فرماتے ہیں اے میری بیٹی فاطمہ رب نیاز ہے، اگر نہیں مانا تو پھر کیا کرو گی؟ اللہ کا اتنا سننا تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین کے ہاتھ کو پکڑ کر دوسرے بازو میں کیا تھا اور کہا تھا اے ابو جان جب میرا حسین پیدا ہوا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ جو ہے یہ میدان کربلا میں 72 نفوس قدسیہ کو قربان کر کے خود جان شہادت نوش فرمائے گا۔ اے ابو جان کر بروز محشر آپ کی امت گناہوں کا بوجھ لے کر در در بھٹک رہی ہوگی، اس وقت رب کی بارگاہ میں کھڑی ہو کر عرض کروں گی مولا تعالیٰ میرے بیٹے حسین کے شہادت کے صدقے میں نبی کی امتوں کی مغفرت فرما دے۔ اتنا سننا تھا، نبی فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ رب نیاز ہے، نہیں مانا تو پھر کیا کرو گی؟ حضرت فاطمہ الزہرا اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے اے ابو جان اگر آپ اپنے سر کو سجدے سے نہ اٹھائے تو آپ کی بیٹی بے نقاب ہو جائے گی، یعنی دوپٹہ سر جو ہے دوپٹہ جو سر سے اتار دے گی۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے میں ہے، رب حکم فرماتا ہے جبریل اب سدرہ پر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، سب سے پہلے میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ، ساتھ میں مزدیزہ فضا لے جاؤ، میرا سلام پیش کرو۔ اللہ اکبر، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، رب کا سلام پیش کرتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ رب نے مزدیزہ فضا سنایا ہے، اے محبوب خدا کل میدان قیامت ہوگا، حکومت تیری ہوگی، جنت تیری ہوگی، امت تیری ہوگی، اے مصطفیٰ اشارہ کرنا تیرا کام، جنت دینا رب کا کام۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت قاطع کفر و دلالت ماہی بدعت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کی نظر پڑی، اعلیٰ حضرت تحریر فرماتے ہیں واللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، واللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، پتا چلا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی درخت کے لیے نہیں روئے، مصطفیٰ کسی پہاڑ کے لیے نہیں روئے، نبی کسی بکری کے لیے نہیں روئے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو گرے تو اپنی گنہگار امت کے لیے آنسو گرائے، لیکن مصطفیٰ کا اعجاز یہ ہے کہ پہاڑ کے لیے
لیے آंسو نہیں بہائے. نبی پہاڑ سے کہہ دے کہ پانی دے دے تو پہاڑ اپنا کلیجہ نچوڑ کر نبی کی بارگاہ میں پانی پیش کرتے. نبی کسی درخت کے لیے نہیں روئے. مصطفیٰ کریم درخت کی طرف اشارہ کر کے اپنے جڑوں کو زمین کو چیرتا پھاڑتا اور نبی کی قدموں میں حاضر ہو جائے. مصطفیٰ کسی بکری کے لیے نہیں روئے. نبی کے رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رونے پر بکری آنسو بہاتی نظر آئے. اپنا چارہ پانی بھی چھوڑ دے. ہم انسان ہیں. پروردگار عالم نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے. ہمیں اولاد کو چاہیے کہ اپنی نبی کی محبت میں آنسو بہائے. رب کی خشیت اپنے دل میں رکھے. قسم خدا کی آج کی رات نبی کی محبت رب کی خشیت اپنے دل میں رکھے. نبی کی محبت اپنے دل میں رکھے. پھر جو بھی رب کی بارگاہ میں دعائیں کریں گے رب قدیر اس دعا کو رد نہیں فرمائے. مصطفیٰ کی محبت اپنے دل میں رکھو. نبی کی عظمت اپنے دل میں رکھو. آج کچھ لوگ کہتے ہیں نبی کی محبت دل میں رکھنے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. کیا فائدہ ملے گا؟ میں آپ کو بتاؤں. وہ اور لوگ ہوں گے, وہ اور لوگوں کا خدا ہوگا اور لوگوں کا نبی ہوگا. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے نبی اپنی قبر میں زندہ ہے. اس حدیث پر ہمارا عمل ہے. نبی فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی و یرزق. پروردگار عالم نے روئے زمین کو حرام قرار دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھائے. اللہ کے نبی اپنی قبر میں زندہ ہیں اور انہیں رزق دی جاتی ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت قاطع کفر و ضلالت ماہی بدعت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کی نظر جب اس حدیث پر پڑتی ہے تو اعلیٰ حضرت تحریر فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے. نات محترم, تو ہم لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے نبی اپنی قبر میں زندہ ہے. پیارے یہ رات بہت پیاری رات ہے. نبی کی محبت اپنے سینے میں رکھو. جس طریقے سے مصطفیٰ نے ہم سے پیار کیا, اگر ہم نبی کے وفادار غلام ہیں, اگر ہم نبی سے محبت کرنے والے غلام ہیں تو یقین جانے یہاں سے اٹھنے کے بعد اپنا بستر مت پکڑ لینا چاہیے. قرآن کی تلاوت کیجیے, ابھی نوافل پڑھیے. اب دعا جو گھڑی گزرنے والی ہے ایسی گھڑی ہے کہ پروردگار عالم وہ عرش اعظم سے آسمان دنیا کی طرف نزول اذلال فرمائے گا. پھر اپنے بندوں سے کہے گا او میرے بندوں مانگو, کیا مانگتے ہو, تمہارا رب تمہیں عطا کرنے والا ہے. اس لیے پیارے آج کی رات روزی بھی تقسیم کی جانے والی ہے. آج کی رات لوگوں کی زندگی کو لکھی جانے والی ہے. پروردگار عالم آج ہی کے رات تمام فرشتوں کو بلا کر کے لوگوں کی رزق کو متعین فرماتا ہے. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس رات اپنے رب سے خوب مانگیں. راتیں بہت آتی ہیں, آپ سو کر کے اسے گزار دیتے ہیں, لیکن یہ رات ایسی رات ہے کہ اگر آپ سو گئے تو سمجھ لو آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مر گئے. لیکن زندہ رہنا چاہیے, اپنے احساس کو زندہ رکھیے, اپنے نبی سے سچی محبت کیجیے. یہ نہیں کہ دکھاوے کی محبت ہو. یقین جانو اگر محبت رسول میں آپ کا خاتمہ ہو رہا ہے تو جس طریقے سے حضرت عمر فاروق اعظم کو یاد کیا جا رہا ہے, جس طریقے سے حضرت عثمان غنی کو یاد کیا جا رہا ہے, جس طریقے سے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کیا جا رہا ہے, جس طریقے سے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کو یاد کیا جا رہا ہے, جس طریقے سے تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان کو یاد کیا جا رہا ہے, جس طریقے سے حضور مفتی اعظم ہند کو یاد کیا جا رہا ہے, جس طریقے سے حضور بدر ملت علیہ الرحمہ کو یاد کیا جا رہا ہے, آپ عاشق رسول بن گئے. قسم خدا کی پروردگار عالم لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دے گا. پھر صبح قیامت تک لوگ آپ کا چل چل کر رسول اپنے سینے میں بٹھا کر تو دیکھو. یقین جانو جس نے نبی کی محبت اپنے سینے میں بٹھایا ہے زمانہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے. حضور بدر ملت علیہ الرحمہ کوئی جنازے کو آپ دیکھے ہوں گے, سنا ہوں میں, دیکھا نہیں, میری عمر ابھی اس لائق نہیں کہ میں وہاں تک تھا. حضور بدر ملت علیہ الرحمہ کے جنازے میں کہا گیا کہ مدھو مکھی آئی تھی. بھائی آپ جانتے ہیں, کون کون جانتا ہے, ہاتھ اٹھائے.
मधुमक्खियों के बारे में जब नबी से सवाल किया गया था, नबी ने मधुमक्खियों से सवाल किया, तुम कड़वा फूल भी चूसती हो, कड़वे फूल का रस भी चूसती हो और अच्छे फूल का भी रस चूसती हो, फिर तुम्हारे छत्ते में जो शहद बनता है मीठा क्या होता है? तो मधुमक्खियों ने जवाब दिया था, या रसूल अल्लाह, चाप पर जो है दूध पाक का विरद करते जाती हो, दुरूद आप पर पढ़ती जाती हो, फूलों का रस चूस कर लाती हो, दुरूद पढ़ती, उसकी बरकत से मिठास पैदा आए, पता चलता है वो क्या करने नबी पर दुरूद सलाम कर रही थी। इसलिए प्यारे नबी से अकीदतों की कसम खुदा की, आप दुनिया में बुलंदो बाला रहेंगे और आपका ईमान बहुत मजबूत ईमान होगा। इसलिए आज की रात अपने गुनाहों की माफ़ी कीजिए, 2 मरतबा वज़ू कीजिए। कितने मरतबा? 2 मरतबा। एक तो नमाज पढ़ने की नियत से। हज़रत आसिम एक जो है बहुत बड़े बरगुज़ीदा अल्लाह के वली हैं, वो 2 मरतबा जब वज़ू किए, उनसे किसी ने पूछा कि हुजूर बात में नहीं आई, आप 2 मरतबा वज़ू किए, हालांकि अभी आप वज़ू किए फिर वज़ू कर रहे हैं फ़ौरन। तो कहा मैं पहले वज़ू जो किया वो नमाज की नियत से। कहा दूसरा वज़ू आप किस नियत से कर रहे हैं? तो कहा सुनो, मैं दूसरा वज़ू जो कर रहा हूँ अपनी गुनाह झड़ने की नियत से। बात समझ में नहीं आ रही है। उन्होंने कहा मामला ये है, पहला वज़ू मेरा जो था वो नमाज की नियत से किया था, दूसरा वज़ू इस नियत से किया कि अगर मैं हाथ धुलूंगा तो जो गुनाह मेरे हाथ ने किए हैं मौला ताला उस गुनाह को मेरे हाथ से दूर कर देगा। मैं अपने चेहरे को धुला दूसरे वज़ू में और ये नियत के कि मौला ताला मेरी आंख ने जो गुनाह किया उस गुनाह को तो धो डाल। परवरदिगार आलम की बारगाह में मैं वज़ू करता गया दूसरी मरतबा और फिर अपने कानों तक अपने हाथों को मसाज किया। तो मैं ये नियत किया कि मेरे कान ने जो बुराइयां सुनी वो बुराइयां जो गुनाह मुझ पर हुआ है वो गुनाह धुल जाए। वो हज़रत आसिम जो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं वो बयान करते जा रहे हैं कि मैंने जो है अपने पैर को धुला इस नियत से कि मेरे जो पैर ने जो गुनाह किया वो गुनाह धुल जाए। आप 2 मरतबा नियत किए। आसिम में जो है अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे वो कहते हैं कि जो बंदा इस तरीके से नियत करता है, 2 वज़ू करता है कि नमाज पढ़ने के लिए और एक अपने गुनाहों को धोने के लिए वज़ू करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस खास रात में उसके गुनाहों को धुल दिया करता है। इसलिए प्यारे आज की रात 2 वज़ू करें, एक नमाज पढ़ने की नियत से और एक अपने गुनाहों के धुलने की नियत से। अगर इस तरीके से आप वज़ू के यकीन जानिए मेरे ईमान का विस्तार बोलता है परवरदिगार तुम्हारे गुनाहों को धुल देगा। इसलिए प्यारे यहाँ से उठने के बाद आप मस्जिद में जाएं, कुरान की तिलावत करें। जो पढ़ना जानते हैं वो पढ़ें और जो नहीं पढ़ना जानते वो पढ़ने वालों के बगल में बैठ जाएं। देखिए वो क्या पढ़ रहा है, आप सुनेंगे। जितना पढ़ने वाले को सवाब उतना सुनने वाले को भी सवाब दिया जाएगा। इसलिए प्यारे अपनी रातें खोटी ना कीजिए। फिर नमाज फज्र पढ़ने के बाद आप अपने मरहूमीन के कब्रों पर जाएं और उनके नाम इसाले सवाब करें, क्योंकि आज की रात वो रूहें आपके घर की तरफ बार बार देखती है कोई मेरा जो मानने वाला, मेरा चाहने वाला कि मेरे लिए इसाल कर दे। कसम खुदा की उसके वरसा जिसकी मय्यत घर से चले गए उनकी रूहें उसके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। आज की रात आप उनकी कब्र पर पहुंचे, उनकी रूहों के लिए आपने इसाले सवाब किया तो वो रूहें रब की बारगाह में अर्ज करेंगी, मौला मेरे घर वाले मेरे नाम का इसाल किए हैं, मेरी रूह को खुश किए हैं। ऐ परवरदिगार उनके रिस्क को तो कुशादा कर दे, उनकी उम्र में बरकतें दे दे परवरदिगार, उनकी जिंदगी में शादगी पैदा कर दे। कसम खुदा की अब जब हमारी रूह है हमारे उम्मीद की वो है रब की बारगाह में गुजारी करेंगे तो मौला ताला उनकी दुआ को नहीं फरमाएगा, मौला ताला उनकी दुआ को कबूल। ये प्यारे हमें और आपको चाहिए कि कब्रिस्तान जाकर के अपने मरहूमीन के लिए दुआए मग़फ़िरत करें। परवरदिगार आलम की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ कि मौला ताला जो टूटे फूटे अल्फाज मैंने कहे बारिला तो अपनी बारगाह में से कबूल फरमा और हम सब के लिए ज़रिए निजात बना। परवरदिगार हम सब के सगायर और कबायर गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा। मौला ताला हमें इस रात में खूब खूब ज़िक्र खुदा से और ज़िक्र रसूल से ज़ुबान हमारी तरफ फरमा। परवरदिगार आलम जो अपने हबीब
شریف کے صدقے میں، قرآن مقدس کے ایک ایک حرف کے صدقے میں، اس مبارک رات کے صدقے میں مولا تعالی ہمارے ہم سب کے گناہوں کو جو ہے معاف فرما، پروردگار ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرما، مولا تعالی اس خاص رات کے صدقے میں ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، مولا تعالی جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ